السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں پہلے ہی خبر مل چکی ہے کہ مولانا جلال الدین عمری صاحب اب ہمارے درمیان نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی رحلت کی خبر جیسے ہی ہندوستان اور بیرون ملک میں پہنچی، تعزیتی پیغام بہت آ رہے ہیں۔ آج کے راشٹریہ سہارا میں بھی بہت سی خبریں ہیں، ان میں چند اہم خبروں کو میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر برصغیر ہند و پاک کے مستند اور معروف عالم دین مولانا سید جلال الدین عمری کا آج بعد نماز مغرب انتقال ہو گیا۔ وہ تقریباً 10 دنوں سے جامعہ نگر کے معروف ہسپتال الشفا اسپتال ابو الفضل انکلیو جامعہ نگر میں زیر علاج تھے۔ انہیں نمونیا کی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ مولانا سید عمری مرحوم نے آج بعد نماز مغرب تقریباً 8:50 میں اس دنیا فانی کو الوداع کہا۔ مولانا سید جلال الدین عمری کے جنازے کی نماز بروز ہفتہ صبح 10 بجے مسجد اشاعت اسلام دعوت نگر دہلی میں ہوگی اور تدفین شاہین باغ قبرستان میں عمل میں آئے گی۔ پسماندگان میں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں، جبکہ اہلیہ محترمہ گزشتہ سال انتقال کر گئی تھی۔ مولانا سید جلال الدین عمری کی ولادت 1935 میں جنوبی ہند تمل ناڈو کے حلقہ شمالی آرکاٹ کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام سید حسین تھا۔ ابتدائی تعلیم گاؤں ہی کے اسکول میں حاصل کی، پھر عربی تعلیم کے لیے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں داخلہ لے کر 1954 میں فضیلت کا کورس مکمل کیا۔ اس دوران مدراس یونیورسٹی کے امتحانات بھی دیے اور فارسی زبان و ادب کی ڈگری منشی فاضل حاصل کی۔ بعد ازاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں گریجویشن اور ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ مولانا مرحوم 1952 میں جماعت اسلامی ہند سے وابستہ ہوئے اور 1990 سے لے کر 2007 تک نائب امیر جماعت کے عہدے پر خدمات انجام دی۔ بعد ازاں 2007 سے لے کر 2019 تک امیر جماعت اسلامی کے منصب جلیلیہ پر فائز رہے۔ اس کے علاوہ وہ جامعہ الفلاح یو پی کے سربراہ بھی تھے۔ آپ کا شمار ہندوستان کی تحریک اسلامی کے چوٹی کے رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ دعوتی اور تحریکی سرگرمیوں میں انتہائی مصروف رہنے کے باوجود اسلام کے مختلف پہلوؤں پر بیش قیمت درجنوں تصانیف آپ کی عظمت و قابلیت کا ثبوت ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد دینی و ملی تنظیموں اور اداروں کے ذمہ دار بھی تھے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے
روزنامہ راشٹریہ سہارا سے یہ خاص ملاقات میں کہا کہ میں نے عمری صاحب مرحوم کو بار بار دیکھا، لیکن ان کے نظریات اور عقائد کے سلسلے میں نہ میں نے کبھی پوچھا اور نہ یہ باتیں پوچھے جانے کی ہیں۔ لیکن میں نے جب امام کعبہ عبدالرحمن سدیس کو ہندوستان بلایا تو میں نے دہلی کے اجتماع میں مختلف مرکزی مدارس اور مختلف جماعتوں کے بنیادی ایک شخص کو دعوت دی، جس میں عمری صاحب اس کے حقدار تھے کہ میں ان کو بلاتا، اور میں نے ان کو بلایا بھی۔ موضوع ہماری تقریر کا ایک ہی تھا، اور وہ موضوع تھا عدالت صحابہ۔ عدالت یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ثقافت کے اوپر ان کے اللہ کے ولی ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عملی اعتبار سے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ سلف صالح کا عقیدہ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے جو تقریر عدالت صحابہ پر کی، ان کی تقریر پر خاص طریقے سے نظر تھی کہ آیا وہ صحابہ کو تنقید سے بالا تر سمجھتے ہیں یا انہیں ان کے معیار حق مانتے ہیں یا نہیں۔ میں نے ان کی تقریر پر ازل تا آخر توجہ دی تو میں نے پایا کہ وہ ایک ایسے انسان تھے کہ ان کا عقیدہ ہمارے اکابر کے عقیدے کے طریقے پر تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی ایک انفرادی صلاحیت رکھتے تھے۔ میرے دل میں خدا گواہ ہے کہ ان کی بڑی قدر تھی۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں کسی کے اوپر تنقید کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن جو عقیدہ میرے بزرگوں کا ہے اور جو عقیدہ سلف صالح کا ہے، میں تقریر کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ ان کا عقیدہ بھی وہی تھا، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ میری ملاقات ان سے بہت کم رہی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بال بال ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے بچوں کی نگہداشت فرمائے، ان کو ترقیات سے نوازے۔ اس جماعت کے لیے میں اپنے دل میں بہت گنجائش رکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو ترقی سے نوازے۔ ان کا رخصت ہونا ملت کے لیے عظیم خسارہ ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے تقریباً 5 دہائیوں تک کانگریس میں کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دینے کے بعد آج پارٹی کو الوداع کہتے ہوئے کانگریس کی بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ مسٹر آزاد نے اپنے 4.5 صفحات پر مشتمل خط میں گاندھی خاندان کے نوجوان رہنما راہل گاندھی پر کڑی تنقید کی، لیکن سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی سے لے کر سونیا گاندھی تک گاندھی خاندان سے قریبی تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی قائدانہ صلاحیت کی تعریف کی۔ انہوں نے پارٹی کی عبوری صدر سونیا گاندھی کو ایک تفصیلی خط لکھ کر پارٹی کی بنیادی رکنیت سمیت تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ گاندھی خاندان کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی، سابق پارٹی لیڈر سنجے گاندھی اور آپ کے شوہر اور ملک کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے ساتھ ان کے بہت قریبی تعلقات رہے ہیں۔ انہوں نے محترمہ گاندھی کی قیادت کی بھی تعریف کی اور کہا کہ
اپنے کام کی وجہ سے وہ ان کے بھی قدردان رہے۔ خط میں راہل گاندھی پر سخت حملہ کرتے ہوئے مسٹر آزاد نے کہا کہ آپ کی قیادت میں پارٹی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے جب سے پارٹی میں مسٹر گاندھی کی انٹری ہوئی اور خاص طور پر 2013 کے بعد جب آپ نے ان کو پارٹی کا نائب صدر مقرر کیا، انہوں نے پارٹی میں مکالمے کے سلسلے کی روایت کا خاکہ ہی تباہ کر دیا۔ انہوں نے پارٹی پر قبضہ کرتے ہی تمام سینئر اور تجربہ کار لیڈروں سے کنارہ کشی شروع کر دی اور نا تجربہ کار لیڈران ان کی قربت کا فائدہ اٹھا کر پارٹی کے تمام معاملات دیکھنے لگے۔ اس سلسلے میں کانگریس نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سمیت سبھی عہدوں سے غلام نبی آزاد کے استعفیٰ دینے کی بدبختانہ اور افسوسناک قرار دیا، لیکن ساتھ ہی الزام لگایا کہ آزاد نے پارٹی کو دھوکہ دیا اور ان کا ریموٹ کنٹرول وزیر اعظم نریندر مودی کے پاس ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے جمعے کو آزاد پر نشانہ سادھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ GNA غلام نبی آزاد کا DNA مودی میں ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق مرکزی وزیر نے ایسے وقت پر یہ قدم اٹھایا جب کانگریس مہنگائی، بے روزگاری اور صف بندی کے خلاف لڑ رہی ہے اور استعفیٰ نامے میں کہی گئی باتیں حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ اس کا وقت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دریں اثنا راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے غلام نبی آزاد کے تبصرے کو انسانیت اور حساسیت کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی سے پہچان بنانے اور 42 برسوں تک مختلف عہدوں پر رہ کر اس مقام تک پہنچنے کے بعد استعفیٰ دے کر اور اس طرح کا تبصرہ کر کے کس طرح کا پیغام دینا چاہتے ہیں، سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ رہی اخباری خبریں۔ میں اب آپ لوگوں کو پرانی باتوں پر لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، چند لوگ جانتے ہوں گے جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، لگ بھگ 40 سال پہلے آمبور کے مرحوم بانگی اکبر پاشا صاحب اور مرحوم بابو جی صاحب کے غلام نبی آزاد کے ساتھ بہت دوستانہ تعلقات تھے۔ وہ دہلی گئے ہوئے تھے۔ ینگ گروپ کانگریس کا جو تھا غلام نبی آزاد کا، اس میں اکبر پاشا صاحب اور بابو جی موجود تھے۔ وہ دہلی جا کر آنے کے بعد بابو جی جو کہ ہمارے اچھے دوستوں میں تھے، دہلی کی خبریں ہمیں سنایا کرتے تھے۔ غلام نبی آزاد کے ساتھ کیا کیا باتیں ہوئی، ان کا رویہ کس طرح رہا، وہ کس طرح مہمانوں کی قدر کرتے تھے، سب کے ساتھ کس طرح دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، ان تمام باتوں کا ذکر کرتے تھے مرحوم ٹیپ بابو جی ہمارے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں بابو جی چمڑے کے کاروبار میں تھے، ایک کورین کمپنی کی ایجنسی بھی کرتے تھے
कोटानी स्ट्रीट में उनकी ऑफिस थी और उसके बाद खुद एजेंसी का काम भी करते थे। मुलाकात होती थी उस ज़माने में अक्सर, क्योंकि हमारे ताल्लुक़ात जिन एक्सपोर्ट कंपनियों से थे उनके साथ उनके ताल्लुक़ात भी थे। जब भी हम वहाँ जाते थे वो भी मौजूद होते थे, हमारी मुलाकात हो जाती थी। हम सियासत भी बात करते थे, कारोबार के सिलसिले में भी हमारी बातें होती थीं, मजहबी बातें भी कर लिया करते थे। इस तरह बाबूजी हमारे अच्छे दोस्त में थे। इसके अलावा मरहूम बांगी अकबर पाशा साहब की मंडी हमारी मंडी के करीब ही थी, वेपेरी हाई रोड पर उस वक्त। उसके बाद वो कंपनी शिफ्ट हो गई उनके साथ भी हमारी मुलाकात कभी कभी होती थी। हमें नसीहत करते थे, वो अच्छी तबीयत के थे, कारोबार के सिलसिले में बातें होती थीं। अब मुझे याद आता है उनके साथ मरहूम हमारे मुअज़्ज़िज़ हस्ती यूके अनवर साहब की भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी। अकबर पाशा साहब यूके अनवर साहब से तबादला ख्याल करते थे कई मसाइल में, क्योंकि आप जानते हैं कि यूके अनवर साहब तालीम याफ्ता थे, शायर भी थे और उनको इस्लाम से भी दिलचस्पी थी। अक्सर यूके अनवर साहब जब वो मद्रास में थे तब उसके पहले वो कारोबार करते थे राय स्किन का, और टी अब्दुल रज़्ज़ाक़ एंड कंपनी को माल सप्लाई किया करते थे। ये भी कई लोगों को आप में मालूम होगा। तो इस तरह जबकि ग़ुलाम नबी आज़ाद की बात हमारे सामने आती है तो यह तमाम चीज़ें मेरे दिलो दिमाग में आ गई हैं और मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ, मरहूम बांगी अकबर पाशा साहब के सिलसिले में एक अहम बात कहना मैं भूल गया। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इलेक्शन में जीते थे और सियासत में वो बहुत कुछ खोए पाए नहीं। चंद लोगों के लिए सियासत कमाने का मौका देता है, मगर सियासत से कभी फ़ायदा उठाने की कोशिश मरहूम अकबर पाशा साहब ने कभी नहीं की। ऐसा ही हम जैसे लोगों को लगता है। उन्हें सियासत से नुकसान ही हुआ, खुदा बेहतर जानता है। अब आइए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अक़वाल ज़र्रीन सुने। उम्दा तालीम सबसे अच्छा ज़ेवर है। अक़लमंद, इल्म दोस्त और कमगो होता है, और अहमक भी जब तक खामोश रहता है अक़लमंद शुमार होता है। इल्म और खौफ खुदा से इज़्ज़त मिलती है। वो शख्स जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब न होगा, मगर जो गुनाह का इकरार करके उसे छोड़ कर तौबा करता है उस पर रहमत होगी। किसी शख्स का तालीम याफ्ता होना उसकी बेहतरीन मालियत है। झगड़े को तेज़ हो जाने से पहले उसे छोड़ दो। तेरे माँ बाप ने जो कदम
حدود باندھی ہیں ان کو مت سرکاؤ۔ میٹھے بول غصے کو رفع کرتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جسے غصہ دیر سے آتا ہے۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔